ناظرین، آج کل میڈیا پر کچھ ملحدین یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے آئینے میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب شروع کی۔ آپ کو جادوگر، شاعر، دیوانہ اور ایسی بے شمار باتیں کہیں، لیکن آپ نے مکہ میں کسی کے خلاف ایک چھڑی تک نہیں اٹھائی۔ نتیجتاً آپ نے پہلے 3 سال پس پردہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور صرف چند چیدہ لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید ظلم کیے جاتے تھے۔ گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر پہاڑوں پر گھسیٹا جاتا تھا، کھجور کی چھال سے بنی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم و ستم مسلمانوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے ہی پریشان کیا جاتا تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آپ پر اوجھری ڈال دی۔ ایک شخص نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر اسے وہاں سے دفع کیا۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس سب کے باوجود بھی کسی مسلمان نے کوئی جنگی قدم نہیں اٹھایا۔ 13 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ پھر مسلمانوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مشرکین کی اب بھی سازش جاری تھی اور انہوں نے ہجرت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ اعلان کیا کہ مسلمان حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور حج اور عمرہ نہیں کر سکتے۔ قریش مکہ مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ لے جاتے تھے۔ اگر اب بھی مسلمان خاموش رہتے تو ہمیشہ کے لیے ان کی آواز دب جاتی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام سے واپس آتے ہوئے ایک تجارتی قافلے کو روکنا چاہا تاکہ قریش مکہ کو مسلمانوں کی طاقت سے خبردار کیا جا سکے اور انہیں چال بازیوں سے روکا جا سکے۔ وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، لیکن اس کے نتیجے میں بدر کا جنگی معرکہ ہوا اور اللہ نے مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہاں پہلی دفعہ تلوار کا باقاعدہ طور پر استعمال ہوا۔ تو کیا 13 سال ظلم کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہتے؟ اس کے بعد غزوہ احد میں بھی مشرکین حملہ آور ہوئے اور غزوہ خندق میں بھی مشرکین نے کئی دن تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا اور مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا بچاؤ کیا۔ پھر اللہ نے آندھی اور طوفان کے ذریعے کفار کے خیمے اکھاڑے تو واپسی پر مجبور ہوئے۔ اچھا، تو کیا مشرکین کے بار بار مدینہ پر حملے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین نے روکا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو کیا اب بھی کوئی گنجائش باقی تھی؟ اب مسلمانوں کو ہر حال میں اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا، ورنہ مشرکین کبھی باز نہ آتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ان کی طرف جائیں گے اور کفر اور شرک کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کا رخ کیا کہ مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں مقابلے کی تاب نہ رہی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر لوگوں کو معاف فرما دیا۔
اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہوئے اور مسلمانوں نے جہاں تلوار کا استعمال کیا وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا، اور اس لیے بھی کہ مشرکین کو حد سے بڑھنے سے روکا جا سکے اور انہیں سبق سکھایا جا سکے۔